اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں 9 پارٹ آ چکے ہیں، یہ 10واں پارٹ ہے، اور اس میں کافی سارے واقعات ہیں۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، ان کے تذکرے ہم نے سن لیے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، بیوی مریم کی پیدائش، سارے واقعات ہم نے سن لیے۔ لیکن اس میں 2 اہم جنگوں کا بھی تذکرہ ہے، غزوات کا، جنگ بدر اور جنگ احد۔ جنگ بدر کا آپ نے پارٹ نمبر 2 یا 3 کے اندر سورہ آل عمران میں آپ نے سن لیا واقعہ نا۔ اب ہم جنگ احد کا سنیں گے۔ جنگ بدر جو ہے آیت نمبر 13 کے اندر ہے، اور اس کا سارا واقعہ جو ہے تفصیلاً جو ہے میں نے خاص نچوڑ بتایا ہے پارٹ نمبر 3 میں یا 2 کے اندر۔ اب یہ پارٹ نمبر 10 کے اندر ہم غزوہ احد کا واقعہ سنیں گے۔ یعنی جنگ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی تھی، کامیابی ہوئی تھی نا۔ یہ 17 رمضان کو لڑی گئی تھی 2 ہجری کے اندر جنگ بدر۔ اب جو ہے اب ان کو جو بہت مال غنیمت ملا تھا، یہاں 313 تھے، وہاں ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں جوش و ولولہ تھا، تو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی تھی مسلمانوں کی۔ 313 ہزاروں پر 313 والوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ تو جو ان کا یہ ہوا، ان کا فائدہ کہ ان کے جو کفار کے تجارتی راستے تھے، مراکز تھے، وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور ان کی تجارت بھی بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہاں ابو جہل وغیرہ اور ابو جہل کے بیٹے، ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا اس جنگ کے اندر، یہ بھی مارے گئے تھے۔ تو اب جو ہے ابو جہل کی جو رشتہ دار تھی ہندہ، جو بیٹی یا بہن تھی، تو اس کو بڑا غم تھا۔ ہندہ کون تھی؟ ہندہ تھی ابو سفیان کی بیوی، اور جو ہے امیر معاویہ کی والدہ اور یزید کی دادی ہندہ، اور یہ مکے کے سردارنی تھی، اور ان کا شوہر ابو سفیان مکے کا یہ سردار تھا۔ پہلے ابو جہل تھا، لیکن جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو ابو سفیان کو یہاں کا مکے کا سردار منتخب کر لیا گیا۔ اب جو ہے ہندہ کو بڑا غصہ تھا نا، تو یہ بڑا پیچ و تاب کھا رہی تھی، تو اس نے جو ہے عورتوں کو بلاتی، اشعار پڑھتی اپنے گھر کے اندر، اور جسے رجس کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی، اور ان سے کہتے اپنی نوجوانوں کو تیار رکھیں، ہمیں بدلہ لینا ہے بس۔ اور بھی جو ہے کفار لوگ بھی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے، تو انہوں نے عظیم الشان لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ تو ظاہر مسلمانوں تک اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اس وقت خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس جنگ کے بعد ہوئے تھے، جنگ احد کے بعد۔ تو خالد بن ولید سپہ سالار تھے، جنگجو یہ سپاہی تھے۔ تو اب مسلمانوں کو جو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں کہ آپ کیا کہیں، مدینے میں رہ کر جو ہے ہم جنگ لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر۔ تو چند صحابہ کرام نے، اور جس میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا، اس نے کہا مدینے میں رہ کر ہی۔ لیکن چند صحابہ کرام نے اور حضرت علی نے مدینے سے باہر جا کر یہ جنگ لڑنے کا مشورہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے چلے گئے، نکل گئے 15 شوال 3 ہجری میں وہاں پہنچ گئے۔ یہ 3 ہجری میں لڑی گئی تھی، 2 ہجری میں جنگ بدر لڑی گئی تھی، 3 ہجری میں جنگ احد لڑی گئی تھی۔ تو یہ 15 شوال کو آپ پہنچ گئے وہاں پہ، کہاں پر؟ احد کے میدان میں، اپنے صحابہ اکرام کو لے کر۔ تو آپ کے ساتھ 1000 صحابہ اکرام تھے، اور وہاں سامنے 3000 کا لشکر تھا۔ تو عبداللہ بن ابی سلول منافق اپنے ساتھ 300 صحابہ اکرام کو اس وقت ملا لیا، منافقوں کو، اور کہا کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی، میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر لڑیں، یہاں میدان میں آ گئے یہ وہ، اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی سلول۔ اب کتنے بچے؟ 700 صحابہ اکرام۔ وہاں پہ ہے 3000، سامنے 3000 اور یہاں 700 صحابہ اکرام۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت عملی عطا فرمائی کہ آپ نے جو ہے الگ الگ احد کے میدان کے اندر یہ سجایا، اور ایک طرف
50 کا دستہ ایک طرف لگایا، 50 کا دستہ ایک طرف لگایا، حضرت علی کو سپہ سالار بنایا یہاں پر، اور 50 صحابہ کرام کا دستہ عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں احد کے پہاڑ کے پیچھے کی طرف متعین فرما دیا۔ اور کیا فرمایا اس دستے سے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم جنگ جیت بھی جائیں، ہم ہار بھی جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن جب تک میں آپ سے نہ کہوں یہ اپنی جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ کفار پیچھے سے آ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ فہم و فراست پہ قربان جائیں، وہ تو سب جانتے تھے، سمجھتے تھے، تو آپ نے وہاں پر ان کو تعینات فرما دیا اور پھر جنگ لڑی گئی۔ تو یہاں سے ہمارے سعد بن ابی وقاص تھے، ان کا سامنا عتبہ بن ابی وقاص سے ہوا اپنے بھائی سے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو ختم کر دیا، اور بہت سارے یہاں سے صحابہ کرام گئے لڑنے کے لیے، اور بڑی بے جگری سے لڑے، اور جو ہے اتنی بے جگری سے لڑے یہ کہ ان کا پلہ بھاری ہو گیا۔ کیا 3000 پر 700 صحابہ کرام کا پلہ بھاری ہو گیا۔ 700 میں سے چند تو متعین تھے، 50 الگ تھے پہاڑی پر، 50 الگ تھے دائیں بائیں، اور چند صحابہ کرام تھے نیچے، اور گھمسان کا کارن پڑا۔ پہلے 1 بائی 1 آئے کفار سے، ایک جنگجو آتا طاقتور آتا، اور یا مسلمانوں سے جاتے، اور ان کا پھر نعرے جہنم کر دیتے، سر کاٹ دیتے، کس کا؟ کفاروں کا۔ پھر لشکر میں کھلبلی مچ گئی مشرکین کے، تو انہوں نے پھر دھاوا بول دیا۔ تو یہاں سے بھی صحابہ کرام بے جگری سے لڑے، اور یہاں لڑے تو پھر وہ مشرکین بھاگ گئے، ان کی عورتیں جو عورتیں بھی آئی تھیں، ہندہ بھی تھی، اس کے اندر عورتیں بھی تھیں جو پڑھتی اشعار اپنے اور مشرکین کو بھڑکاتی، تو وہ عورتیں بھی بھاگ گئیں اور وہ بھاگ گئے۔ تو اب جو ہے ظاہر ہے جب جنگ جیتتے ہیں تو مسلمان مال غنیمت اٹھاتے ہیں، اور اپنے جو ہے جو شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کی مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ تو جو تعینات تھا دستہ جو میرے سپاہیوں کا، صحابہ کرام کا، وہ عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں، تو وہ بھی نیچے اترنے لگا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ہم یہاں سے نہیں اتریں گے، لیکن وہ صحابہ کرام کے لیے وہ ہمارے مسلمان بھائی مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اور ہماری فتح ہو چکی ہے، تو ہمیں اب اترنا چاہیے۔ اب وہ نہیں مانے، 40 اتر گئے، عبداللہ بن زبیر 10 صحابہ کرام کے ساتھ اسی پہاڑی پر مقام کے اوپر روما، احد کا ایک پہاڑی کا خطہ ہے جس کا نام ہے روما، بیر روما پر، یہ جبل روما پر یہ تعینات تھے وہاں پر، اور باقی وہ احد کے پہاڑ سے صحابہ کرام اتر گئے۔ اچھا جب اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ، اب تو ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے نا، پھر تو جلیل القدر صحابہ کرام بن گئے تھے، یہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار تھے، لیکن اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے ادھر سے، تو یہ بھی ایک بڑے حکمت عملی تھی، سپہ سالار تھے، تو یہ اپنے دستے کو، اپنے جو ہارے ہوئے تھے ان کو لے کر آ گئے، اور پیچھے سے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب وہ بڑا حملہ زور و شور کا تھا، مسلمان تیاری بھی نہیں تھے، وہ کچھ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، کچھ سستا رہے تھے، کچھ کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے، تو اچانک حملہ ہوا، تو بھگدڑ مچ گئی صحابہ کرام میں، کوئی کدھر بھاگا، کوئی کسی پہاڑی میں چھپا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، اور مطلب اس میں بہت زیادہ ہمارے صحابہ کرام کو نقصان ہوا، شہید ہونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جو ہے پہاڑ کے خطے میں پہنچ گئے، تو وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پتھر آ کر لگا، یہ ابن تیمہ یا تیامہ جو نام تھا، اس نے ایک پتھر پھینکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوہے کا خول پہنا ہوا تھا جو جنگ میں پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی پہنتا ہے، وہ جنگ کا خول۔ ابھی ہمارے جو تحریک لبیک کے ساتھ حسین رضوی ہیں، انہوں نے بھی وہ خول پہن کے دکھایا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، تو وہ ایک خول ہوتا ہے، تو وہ آپ نے پہنا، ذرہ تو مطلب جسم پہ پہنی جاتی ہے لوہے کی ذرہ، اور وہ خول ہوتا ہے، تو اب اس کی میں جالی لگی ہوتی، تو جو پتھر سے وہ اس کا خول کے آنکڑے جو تھے ٹوٹے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں لگ گئے، جس سے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ کڑے نکالے، تو صحابہ کرام میں مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے، اور وہاں کفاروں نے شور مچانا شروع کر دیا، مشرکین نے محمد قاتلہ، محمد قتلہ، کہ محمد جو ہے قتل کر دیے گئے۔ تو ظاہر ہے اب جب امیر قتل کر دیا گیا تو بہت سے صحابہ کرام جانے لگ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا اپنی جو ہے جگہ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، تو صحابہ کرام جانے لگے۔
تو ان سے پوچھا آپ، جب بعد میں کسی نے پوچھا تو حضرت علی سے آپ کیوں نہیں گئے؟ کہہ رہے وہ جائے جس کو موت کا ڈر ہو، وہ جائے اور جس کو موت کا ڈر ہو، مجھے موت کا ڈر نہیں تھا تو میں جم کے کھڑا رہا۔ اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور بھی پھر صحابہ کرام آ گئے، سعد بن وقاص اور جو بہت سارے صحابہ کرام دل القدر صحابہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے ایک پہاڑ کی جو ہے بلند ٹیلے پر کھڑا کیا اور آواز لگائی، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو ظاہر ہے کہ جب ایک امیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے کہ انہوں نے سوچا جب ہمارے نبی نہ رہے تو ہم کیا کریں گے، تو وہ بھی جب پسپا ہو کر جانے لگے۔ لیکن جب انہوں نے فرمایا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، تو صحابہ کرام واپس پلٹ گئے اور پھر دوبارہ جنگ ہوئی۔ اس کے اندر دوبارہ پھر زور و شور سے جنگ ہوئی، جتنے بھی بچے کچے صحابہ کرام تھے انہوں نے بے جگری سے لڑے۔ پھر دوبارہ مشرکین کے دانت کھٹے ہو گئے، مشرکین ہارنے لگے، پھر وہ بھاگ گئے مشرکین۔ لیکن اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا، یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں جلیل القدر صحابہ کرام بھی تھے بہت بڑے بڑے، اس میں عمار بن یاسر اور جو ہے یہ مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، اور بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ شہید ہوئے۔ اور کس نے شہید کیا؟ وہ قسم کھا کر آئی تھی، کون؟ ہندا، کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ تو اس نے اپنے غلام وحش بن عرب کو کہا کہ میں تجھے وہ نوازوں گی، تجھے یہ دوں گی، تو جو ہے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لے۔ اس نے منع کر دیا۔ پھر اس نے بولا حضرت علی کا، اس نے منع کر دیا، اور اچھا حمزہ کا مجھے قتل کرے گا تو اس نے وعدہ کر لیا، لیکن اس نے کہا لیکن میں پشت سے وار کروں گا، سامنے سے نہیں۔ اور حمزہ کو وحش بن عرب نے قتل کر دیا، کس میں؟ شہید کر دیا جنگ احد میں۔ اور ہندا اس وقت، اب ہم تو برے الفاظ سے بول بھی نہیں سکتے، نہ وحش بن عرب کو نہ ہندا کو، کیونکہ پھر یہ مشرف اسلام ہو گئی تھی، صحابیات کے درجے پر آ گئی تھیں، وہ آپ کے سینے پر چڑھ گئی اس وقت، اور آپ کا سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال لیا، اور معاذ اللہ کلیجہ چبا لیا۔ اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جہش کے ناک کان کاٹ کر اور گلے کا ہار بنا کر اس نے گلے میں پہنا، فتح کا جشن منایا اس نے، کس نے؟ ہندا نے۔ کہ جب ہندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو کہو میرے سامنے نہ آیا کرے، یہ جو میرے سامنے آتی ہے نا، ٹھیک ہے ایمان لے کر آ گئے، لیکن مجھے میرے چچا کا وہ منظر یاد آیا تھا، ان کے ساتھ جو لاش کا مسئلہ کیا تھا اس نے، ہندا نے، تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اپنے چچا کا وہ حال دیکھ کر۔ اور جو ہے مصعب بن عمیر تو وہ شخصیت تھی کہ مدینے میں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہنتے تھے، وہ اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے، بہت امیر تھے، شہزادے تھے، اتنا کپڑا پہنے، جب اسلام لے کے آ گئے تو چند کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے تھے۔ اور حتیٰ کہ جب ان کی لاش کو دفنانے لگے مصعب بن عمیر کی، تو ان کے پاس کفن پورا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، سر ڈھانکتے ہیں تو ٹانگیں کھل جاتی، نیچے کا حصہ، نیچے کا ڈھانکتے ہیں تو اوپر کا حصہ کھل جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوپر کا حصہ ڈھانپ دو اور نیچے گھاس ڈال دو، قدموں کو گھاس سے چھپا دو۔ اور فرمایا یہ وہ شخص ہے مصعب بن عمیر کے لیے جو مدینے میں ہزاروں روپے گز کا کپڑا پہنتا تھا، آج یہ حال ہے اس کو کہ کفن بھی پورا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جنت میں اعلیٰ پوشاک پہنیں گے۔ تو یہ بالکل امیر حمزہ کے قرب میں ہے، بالکل پاس ہے، اور باقی آس پاس احد کے میدان میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ایک احاطہ بنا دیا گیا ہے جالیاں لگا کر، جو بھی مدینے جاتا ہے وہاں پر حاضری دیتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر میری بھی حاضری ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ واقعہ میں آپ کو، میں نے اپنے عمرے کے سفر میں واقعہ ڈالا ہے، وہ نکال لیں، عمرے کے سفر کا میرا اس میں بڑا پیارا واقعہ ہوا تھا، بس بہت کچھ وہاں عطا ہوا تھا مجھے۔ وہاں میں گئی تھی اور پھر گھوم کر پیچھے کی طرف بھی جا کر میں نے فاتحہ خوانی کی تھی۔ تو عبداللہ بن جہش اور مصعب بن عمیر بالکل سید الشہداء امیر حمزہ کے قرب میں، ان کے مزار پر بڑا سکون ہے، بڑی ٹھنڈک ہے، اور یہاں پر ہر وقت لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے، رات کو جاؤ دن کو جاؤ۔ میں نے بتایا نا ہم صبح کا ناشتہ کرے ہوئے تھے، ہم نے کھانا نہیں کھاتا، ایسے ہمارے سبیل میں اتنا ہمارے پاس لنگر آ گیا، اتنا سارا کھانا آ گیا تھا ہمارے پاس، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے۔ تو آپ جو ہے یہ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ
کہ نبی جو بات فرما دے، ہمارے پروفٹ جو بات فرما دے اس کو ماننی چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے بات نہیں مانی، حکومت دوری کی اور مال غنیمت کے چکر میں نیچے آ گئے، تو کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے صحابہ اکرام۔ ہارے تو نہیں تھے، وہاں سب برابر تھا تقریباً، لیکن ہمارے صحابہ اکرام زیادہ شہید ہوئے تھے۔ تو جہاں سپہ سالار جو بھی ہے، نبی نہ ہو جو بھی سپہ سالار ہو، ظاہر سپہ سالار ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، تو جہاں تعینات کر دی جائے وہاں ٹھہرنا چاہیے، دستے کو اپنے امیر کی بات ماننا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جنگوں میں، غزوات میں کامیابی عطا فرما، فلسطین کے جنگ میں کامیابی، شام کی، یمن کی جنگ میں ہمیں کامیابی عطا فرما، کشمیر کی جنگ میں ہمیں کامیابی عطا فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔